علینا المسلم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله. ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی عالی شان ایمانی کیفیت کا، جس کا حصول اگر ممکن ہو ایک مومن کے لیے
تو وہ مومن اللہ کی رحمت کی نظر کی چناؤ میں ہوتا ہے. اسے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. قرب الہی کا تعلق بہرحال احساس کے ساتھ ہے. اور وہ احساس ایمان کی روشنی کی وجہ سے اتنا کامل یقین ہو جاتا ہے وہ احساس کہ بظاہر قریب نظر آنے والے دور محسوس ہونے لگتے ہیں اور بظاہر نظر نہ آنے والا رب نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ قریب ہونے لگتا ہے. یہ احساس سے ممکن ہے. یہی احساس قرب الہی کا احساس ہوتا ہے. یہی احساس ایک مومن کے لیے سچائی کے رستوں کو نمایاں کرتا ہے. یہی احساس ایک مومن کو اللہ کی عبادت کی لذتوں میں گم کر دیتا ہے. اور یہی احساس ایک مومن کو اپنے رب کی رضاؤں کے حصول کے جذبوں کی وجہ سے دنیا اور وما فیہا کی بیزاری سے سرشار کر دیتا ہے. جب یہ مقام ایک صاحب ایمان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی زندگی میں موجود الجھنوں سے جنم لینے والے اور مسائل سے جنم لینے والے اور تکلیفوں سے جنم لینے والے خوف ان کے خاتمے کا اس اپنے مقرب بندے کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں اور اسے ایسا دل پرسکون عطا فرماتے ہیں اور دل مطمئن عطا فرماتے ہیں کہ وہ مصائب میں الجھ کر مسکراتا ہے، روتا نہیں. سبحان اللہ. وہ اپنے رب کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو سر جھکا کر دل و جان سے تسلیم کرتا ہے. اس کا یہ جذبہ تسلیم اسے مقام صبر پر پہنچا دیتا ہے. اللہ کا مقرب بندہ حالات کی سنگینی میں بے صبر نظر نہیں آنا چاہیے. اللہ کا مقرب بندہ شیطان کے مقابلے میں کمزور نظر نہیں آنا چاہیے. اللہ کا مقرب بندہ سماجی
رویوں کے سامنے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کے مقابلے میں مخلوق کی رضاؤں کے سامنے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا مقرب بندہ ہر حال میں خوشی ہو یا غم، ہر حال میں کامیاب ہو یا ناکام، بیمار ہو یا صحت مند، کمزور ہو یا توانا، مالی تنگی میں مبتلا ہو یا مالی کشادگی، دشمنوں میں گھرا ہوا ہو یا دوستوں میں بیٹھا ہوا، فاتح ہو یا مفتوح، غالب ہو یا مغلوب، ہر حال میں اللہ کا مقرب بندہ اپنا دھیان، اپنا دل، اپنی توجہ کا مرکز اپنے رب کی یاد کو رکھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ہر حال میں اپنا دل اپنے رب کی طرف متوجہ رکھتا ہے تو رب بھی اپنی رحمت کو ہر حال میں اسی کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہر حال میں اللہ کی یاد کی طرف لگنے کا جو مقام ہے یہ سچے مومنوں کو حاصل ہوتا ہے۔
قدم اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے اٹھائے گا، اس کے ہر قدم میں اللہ اس کی خود رہنمائی کرنے لگ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کاروبار جو میری رضاؤں کے لیے کیا، میں اللہ رستے روشن کر دوں گا۔ وہ تعلقات جو میری رضاؤں کے لیے قائم کیے، میں اللہ ان تعلقات کو پائیدار بنا دوں گا۔ وہ رویہ جو میری رضاؤں کے لیے اپنایا، اس رویے کا انجام میں حسین کر دوں گا۔ وہ قدم جو میری رضاؤں کے لیے اٹھایا، اس کو میں اللہ خیر کا قدم بنا دوں گا۔ وہ معاہدہ جو میری رضاؤں کے لیے کیا، اس معاہدے کو میں اللہ اپنے فضل و علا معاہدہ بنا دوں گا۔ وہ محبت جو میری رضاؤں کے لیے کی، اس محبت کو میں تمہاری اخروی نجات کا ذریعہ بنا دوں گا۔ وہ عداوت جو میری رضاؤں کے لیے پالی، اس عداوت کو میں اللہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دوں گا۔ وہ تکلیفیں جو تم نے میری رضاؤں کے لیے اٹھائیں، ان تکلیفوں کے بدلے جنت میں تمہارے مقام و مرتبے کو باقی مومنوں سے اونچا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، لنهدينهم سبلنا وإن الله، ہم ان کے لیے اپنی طرف آنے والے، اپنی رضاؤں کی طرف آنے والے سب رستوں کو روشن کریں گے۔ آج وہ لوگ مجاہدہ کریں گے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، کوئی ان کا ساتھ دے تو دے، نہ دے تو نہ دے، میرا ہر حال میں ان کا ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ سنا ملے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر حال میں اللہ ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف رکاوٹوں کا تذکرہ جو انسانی ایمانی زندگی میں آنی ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں مومنوں کو آزماؤں گا، خوف مبتلا کر کے میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، بھوک میں مبتلا کر کے میں اللہ ایمان والوں کو آزماؤں گا، جانی مالی نقصان میں مبتلا کر کے میں اللہ ہر اینگل سے مومنوں کو آزماتا ہوں اور آزماتا رہوں گا، لیکن ہر آزمائش میں مومن بندہ رب کی جناب سے دیے ہوئے صبروں سے اس مرحلے کو عبور کر جائے گا۔ او میرے نبی، اے میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبشر بنا کے ان ایمان والوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ انہیں خوشخبری دے دیں، بشر الصابرین، ان بندوں کو خوشخبری دے دیں جو ہر حال میں اللہ کے حکموں کے سامنے یہ سر جنہوں نے نیچا کر دیا، ان کو خوشخبری دے دیں کہ
کہ ہر حال میں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ بے شک ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ بے شک اللہ اللہ جی کاروبار میں مشکل آ گئی، حرام کی طرف نہیں گیا، صابر۔ اللہ جی بیماریاں گئی، رب کا دروازہ چھوڑ کے مخلوق سے معاملے بیماری میں شفا نہیں گیا، صابر۔ اولاد کے معاملے میں پریشانی آ گئی، مخلوق سے مانگنے نہیں گیا، صابر۔ خوشیوں کے معاملے میں مخلوق کی طرف نہیں گیا اور اپنے حکموں میں ٹک گیا، صابر۔ غمیوں کے معاملے میں یہ مخلوق کی طرف نہیں گیا۔ برادری یزیدی کے لیے کرنا پڑتا جی، بہت سارے معاملات خلاف شریعت ہونے لگ گئے جی۔ اللہ اللہ برادری کی طرف نہیں گیا، غمیوں میں اللہ کے حکموں پہ ٹک گیا۔ کوئی راضی یا ناراض، کوئی راضی یا ناراض۔ قاری صاحب قاری اشرف صاحب جو ہماری جماعت کے بہت بڑے اشراف توحید و سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بڑا کرتے تھے، کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے، سبحان اللہ کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی، کہہ سے بات کوئی ان کا جو سرائدی کر لیتا ہے، کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے، اسا حمد خدا کی کرنی ہے۔ سبحان اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اللہ خوشیاں مخلوق کی بڑھانے کی، اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، صابر۔ غمیوں میں برادری کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، صابر۔ تجارت میں ارد گرد کے دکانداروں کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، بیماری میں اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، مشکل میں اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، آسانی میں اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، جن کامیابیوں میں اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا، ناکامیوں میں اللہ کے حکموں پہ قائم ہو گیا، ہر حال میں رب کا فرمانبردار بندہ بن گیا، اس کو کہتے ہیں صبر والا۔ ایسا بندہ تنہا نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کا اللہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بنے تو صحیح، کوئی بنے تو صحیح، کوئی ہمارا ایسا بنے تو صحیح۔
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سبحان اللہ. صلوات کا لفظ صلوات کی جمع ہے. نمازوں کے لیے بھی لفظ یہ صلوات کی جمع قرآن مجید میں آیا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. اب یہاں یہ جو مقام اولئک علیہم الصلوات کیا مطلب اس میں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبحان اللہ. عربی میں جمع کا عدد کم سے کم 3 افراد پر ہوتا ہے. کتنا؟ 3 افراد. 2 کو تثنیہ کہتے ہیں, 1 کو واحد کہتے ہیں. جمع کا لفظ اطلاق اس کا اول ذکر ہو 3 افراد. اب صلوات کہہ کر 3 نمازیں جو مراد ہوئی. کتنے؟ 3 نماز. اب کہا والصلاۃ الوسطی, تو چوتھی ایک اور نماز بھی نمایاں ہو گئی. کبھی کبھی یہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ اس طرح کے الٹے سوال کرتے ہیں علماء سے. آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھیں تو 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے. جن لوگوں کو بے دینی کا مزاج ہوتا ہے الٹے 5 نمازیں نہیں کہوں قرآن جائے کتنے 5 نمازیں. پھر اس کا جواب دے دیا قرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. کیا حفاظت کرنا. اونچی بولے کیا حفاظت کرنا. اپنی نمازوں کا پہرا دینا. پہرا کس چیز پر دیا جاتا ہے؟ جو بہت قیمتی, جس پہ خطرہ ہو کہ چور پڑ جائے. پہرا کس چیز پر دیا جاتا ہے؟ قیمتی چیز پر. حافظوا على الصلوات. میں تمہیں بتا رہا ہوں نمازیں پڑھنے کے باوجود شیطان اپنے حملوں سے باز نہیں آئے گا. وہ چاہتا ہے تم چور بن جاؤ, چاہتا ہے تم ڈاکو بن جاؤ, چاہتا ہے تم زانی بن جاؤ, وہ چاہتا ہے تم بدماش بن جاؤ, وہ چاہتا ہے تم فسادی بن جاؤ, وہ چاہتا ہے تم غیر اللہ کے پجاری بن جاؤ, وہ چاہتا ہے کہ تم مخلوق کے سوامی بن جاؤ, وہ چاہتا ہے تم اللہ کے باغی بن جاؤ, وہ شیطان چاہتا ہے تم بے حیا بن جاؤ. اس کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ تم بولیے تم شیطان کی بڑی شدید خواہش ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان شدید یہ خواہش ہے کہ تم باغی بن جاؤ, تم بے حیا بن جاؤ. اللہ لہذا نمازیں پڑھ کے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا.
کہیں نمازیں تمہارے خیال سے نہ ہٹ جائے. اگر نمازیں خیال سے ہٹ گئی تو پھر مبتلا ہو جاؤ اس کے حملوں میں. اللہ اللہ جی 4 نمازیں حافظوا علی الصلوات، 3 نمازیں صلوات کے اندر ظہر مغرب اور عشاء. ظہر مغرب اور عشاء. اب والصلاۃ الوسطی پہ مفسرین کہتے ہیں نماز عصر. کیا عصر. درمیانی نماز. کون سی نماز؟ درمیانی نماز. اب صلوات میں نے کہا اقل عدد جمع کا 3 ہوتا ہے، تو 3 تو صلوات کے اندر ہونی چاہیے نا. ظہر ہو گئی، مغرب ہو گئی اور عشاء، اور والصلاۃ الوسطی عصر. فجر کہاں گئی؟ تو قدر میں پارے نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تکبیر. ظہر کی نماز پڑھنے جب آتے ہیں آپ، میرا بھوک خواب ہوتے ہیں اور آتے تابعدار صحابہ ہوتے ہیں. عصر میں ہوتے ہیں آپ امام ہوتے ہیں، صحابہ مقتدی ہوتے ہیں. مغرب میں آپ امام ہوتے ہیں، صحابہ مقتدی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ مقتدی. صحابہ مقتدی. عصر میں آپ امام ہوتے ہیں، صحابہ مقتدی ہوتے ہیں. مغرب میں آپ امام ہوتے ہیں اور صحابہ مقتدی ہوتے ہیں. عشاء میں آپ امام ہوتے ہیں اور صحابہ مقتدی ہوتے ہیں. لیکن فجر کی نماز میں جب آپ امام بنتے ہیں اور قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، صحابہ تو مقتدی ہوتے ہی ہوتے ہیں. میرے عرش پہ ڈیوٹی دینے والے فرشتے وہ مجھ سے درخواستیں کرنے لگتے ہیں، اللہ تیرا محبوب فجر کی نماز میں اتنی دلکش قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، ہمارا جی کرتا ہے جب تیری رحمتیں اسے اپنی پناہ میں لے رہی ہوتی ہیں، ہمارا بھی کرتا ہے ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی وہاں کھڑے ہو جائیں جہاں تیرے محبوب کے پیچھے ابو بکر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و بلال کھڑے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تیرے فجر کے قرآن میں جبریل بھی کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ. فرشتے بھی تیرے مقتدی ہوتے ہیں. اللہ جی اور میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. ایمان والوں کے اوصاف میں بھی یہ بات سے پیسے لائی اور ان کے اوصاف کیا ہیں، مومن کون ہوتے ہیں. وہاں بھی کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. وہ صرف نمازی نہیں ہوتے، اپنی نمازوں کے چوکی دار ہوتے ہیں. چوکیدار. وہ اپنی نمازوں میں کسی شیطان کو دخل نہیں دینے دیتے، عبادت کی کسی شیطان کے چیلے کو انہیں باغی نہیں بنانے دیتے. یہ وصف آ گیا مومنوں میں 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. فرمایا تمہاری دوڑ تو ہے نا جنت، نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جنت مل جائے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ جنت مل جائے. امانت کیوں اپناتے ہو مال میں کسی کی؟ جنت مل جائے. جی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ زنا سے کیوں بچتے ہو؟ جنت مل جائے. جی اللہ اپنے وعدے کیوں پورے کرتے ہو؟ جنت مل جائے. لغو باتوں سے بیکار باتوں سے کیوں بچتے ہو؟ جنت مل جائے. تو پھر سنو، اتنے اوصاف بیان کرنے کے بعد کہا مومن وہ ہے جو لغو باتوں سے بچتا ہے، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زانی نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بات یہاں پہنچی تو فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والا مومن ہی اصل میں جنت کا وارث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہوتے ہیں، یہ فردوس کے وارث ہیں۔ اللہ اللہ، مختلف مقام پر نمازوں کے لیے لفظ سلام استعمال، اللہ اللہ۔ اب علماء نے اس کا معنی واضح کرنے کے لیے یہ سمجھایا کہ صلاۃ کا لفظ اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے کیا معنی ہوتا ہے؟ اونچی بولے کیا ہوتا ہے؟ لفظ صلاۃ اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور اگر لفظ صلاۃ فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کرنا، اور اگر لفظ صلاۃ کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت طلب کرنا۔ سبحان اللہ رحمت طلب کیا؟ رحمت طلب کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے سبحان اللہ کہے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ تین باتیں سمجھ جاتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی ایک بڑا مشہور مقام ہے سورہ احزاب 22 پارے کا، سن کی وہاں بھی لفظ صلاۃ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یصلون فعل مضارع معلوم جمع کا صیغہ مذکر غائب۔ ان اللہ وملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع، ملک لاکھوں فرشتے، کم از کم لاکھوں فرشتے۔ اللہ اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سبحان اللہ مشہور مقام، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے، اس کے تمام فرشتے جن کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سب فرشتے، جس ڈیوٹی پہ کوئی لگا ہوا ہے، جو کسی کا کام ہے، اس کے ان کاموں میں اصل کام یہ بھی ہے کیا؟ یصلون علی النبی، وہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں۔ جس کو ہم نے اردو میں کہا درود، جی جی جس کو ہم نے اردو میں کیا کہا درود۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ درود فارسی کا لفظ ہے، پرشین لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اور فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ بھیجی ہے۔ اب فرشتے بھی دیکھیے نا، یہ جو شرک ہے، شرک کیا؟ شرک شرک کا کیا مطلب ہے؟
شرک یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں مخلوق کو شریک کرنا، یعنی جو کام اللہ کرتا ہے وہ مخلوق بھی کرے، یہ کیا ہوگا؟ تعریف تو شرک کی یہی ہے نا، شراکت ہے۔ اللہ اولاد دیتے ہیں، بے شک بے شک۔ اب میں اگر کہوں فلاں بزرگ بھی اولاد دیتے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ برکتیں دیتے ہیں اور میں کہوں فلاں بھی برکتیں دیتا ہے، اللہ خالق و مالک ہے، میں کہوں نہیں فلاں بھی خالق و مالک ہے، کسی کو فرشتے کو، نبی کو، ولی کو، شہید کو، کسی کو، سورج کو، چاند کو، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اللہ کے کاموں میں کسی کو اور کو شریک کرو، یہ شرک ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں اللہ اپنے کام میں فرشتوں کو خود شریک کر رہے ہیں اور اپنے کام میں ایمان والوں کو بھی شریک کر کے کہہ رہے ہیں میں بھی رحمتیں، میں بھی صلوات بھیج رہا ہوں، فرشتے بھی صلوات بھیج رہے ہیں، تم بھی میرے نبی پر صلوات بھیجو۔ سبحان اللہ۔ وہ شرک بھی نہیں ہوتا، بے شک۔ اس لیے شرک نہیں ہوتا کہ اللہ کا صلوات بھیجنا اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا، بولے نا جو میں نے سمجھایا، اللہ کا صلوات بھیجنا اور اللہ کا صلوات بھیجنا اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا اور ایمان والوں کا صلوات بھیجنا، اور اللہ صلوات بھیجے تو اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے صلوات بھیجے تو استغفار کرتے ہیں، ایمان والے صلوات بھیجے تو اللہ سے نبی کے حق میں رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تینوں کے صلوات بھیجنے کے انجام مختلف ہیں، اس لیے شرک بھی نہیں، اور یہی میرا ایمان ہے۔ اللہ سنیے، یہ مقام میں یہ چونکہ تھوڑا سا جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دین کی بات جو ہے ایک بات کو سیکھنے کا موقع مل جائے آنے والوں کو، اس لیے میں نے عرض کر دیا صلاح کا جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا؟ اللہ سبحان اللہ، میں نمازی بنتا ہوں، رحمتیں طلب کرتا ہوں، مسلی نماز پڑھنے والا، رحمتیں طلب کرنے والا، رحمتیں طلب کرنے والے، بولو رحمتیں طلب کرنے والا، کرنے والا، اللہ سجدوں میں گر گیا، رحمتیں طلب کرنے والا، صدقے دینے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، جہاد کرنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، کفر سے لڑنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، امانت داری اپنانے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، قرآن سے اپنا تعلق بنانے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، نبی کا تابعدار بننے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، حلال کی محنت کرنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، حرام سے بچنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، سچائی اپنانے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، بے حیائی سے بچنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، ایثار و قربانی کرنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، سچ بولنے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، وفا بننے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، محمد کریم کا تابعدار بننے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، نمازی بننے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، مجاہد بننے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا، قاضی بننے لگا، رحمتیں طلب کرنے لگا۔ میری طلب رحمت اتنی اعلیٰ لگن اس کی ہوئی کہ میں مقام صبر پہ پہنچنے لگا، وبشر الصابرین، جب میں طلب رحمت پہ مقام صبر پر پہنچ گیا، یعنی ہر حال میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے لگا، اب ہر حال میں لطف سجن دم بدم قہر سجن
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی بنا سے رحمتوں کا مستحق بنا لیا. سبحان اللہ. میرا استحقاق رحمتوں کا تب ثابت ہوتا ہے جب میں ہر حال میں اپنے اللہ کے حکموں کے سامنے سر نیچا کروں. سبحان اللہ. پھر میرا استحقاق اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اجنبی بندہ حضرت مریم کے حجرے میں آ گیا. حضرت مریم کے حجرے میں آ گیا, تنہا بیٹھی تھی عبادت میں. اجنبی بندہ حضرت مریم کے حجرے میں آ گیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دو باتیں اور جی. حضرت مریم نے اسے دیکھا, ان کے حجرے میں آ گیا, وہ عبادت میں لگی ہے. نگرانی میں سلوک و شریعت و طریقت کے اسباق میں لگی ہوئی تھی. اللہ اجنبی بندہ آپ کو حجرے میں آ گیا, اس سے کوئی جان پہچان نہیں. وہ آگے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا بی بی میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. اللہ 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 اللہ. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وہ کہنے لگی میں اللہ کی پناہ میں رحمان کی پناہ میں تیرے شر سے آتی ہوں. اگر تو رب سے ڈرنے والا ہے مجھے کچھ نہ کہنا. إن كنت تقيا میں رحمان کی پناہ میں. اب یہاں یہ بات سمجھ آئی سب سے محفوظ پناہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. بولیے کس کی؟ اللہ کی. مشکل میں پھنس گیا, اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دے. کس کی دے دے؟ رب کی پناہ. جی جی اللہ اللہ کی پناہ میں دے دیا. جی رحمان کی پناہ میں اپنے آپ دے دیا. کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. میں نے اپنے آپ کو اپنے رحمان رب کی پناہ میں دے دیا. اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو مجھے کچھ نہ کہنا. میں اللہ کے حکموں میں تابع داری کرنے والی, میں رب کی رضاؤں کا شوق پالنے والی, میں رب کو راضی کرنے والی, مجھے کچھ نہ کہنا. جب انہوں نے بی بی مریم کی گھبراہٹ کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے میں عام بندہ نہیں, میں تیرے رب کا خاص نمائندہ ہوں جو نبیوں کے پاس جایا کرتا ہے, لیکن تیرے مقام کو اللہ نے بڑا اونچا کر دیا. مجھے اللہ نے تیرے پاس تیری تسلیوں کے لیے اپنا رحمت کا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. انما انا رسول ربی کی. میرے پچھلے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں جہاں قرآن مجید میں اللہ کسی بھی بڑا اونچے اپنے بندے کو اپنی رحمتیں دینے کی بات کرتے ہیں تو وہاں اللہ اسے اپنی ربوبیت میں تنہا کر کے کہتے ہیں میں تو تیرا رب ہوں. ہمارے مرشد کائنات کے سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب اپنی بے پناہ رحمتیں قرآن سنیے اجمالاً تذکرہ کرتا ہوں. قرآن اللہ کی اس کائنات میں سب رحمتوں سے سب سے قیمتی
اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ رحمت اللہ نے اپنے محبوب کو دی، اور جب اس رحمت کے دینے کی بات آئی تو وہاں اللہ نے رب العالمین نہیں کہا، وہاں کہا اقرا بسمی ربی کا، جن کو میں اپنی آدھا رحمتیں دینے کا فیصلہ کرتا ہوں ان کا احساس یہ ہوتا ہے اس وقت میں اپنی ربوبیت کی پوری توجہ ان پہ مرکوز کر کے ان کو اپنا بندہ اور مانگت بنا کر کہتا ہوں میں تو محمد کا سبحان اللہ اللہ جی۔ مومنوں کی بات جب ایمان کے دعووں کی بات کی تو وہاں بھی کہا میرا پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنایا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پکی بات یہ ہے فلاح وربی کا یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تیرا رب ہونے کی قسم ہے محمد، لا یؤمنون کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ میرا محمد آپ کو اپنی زندگی کے اہم معاملات میں حکم اور فیصلہ مان لے، اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے میرا نعرہ تکبیر، تو یہ ممتاز رحمتیں دیتے ہوئے اللہ ربی کا مذکر سامنے ہو مرد ہو تو ربی کا، مؤنث ہو فیمیل ہو تو ربی کی، یہ فرق ہے تھوڑا سا ربی کا۔ یہاں ربی کی سورہ مریم میں یہ کہنے لگی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا جبریل نے کہ پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ اب یہاں سے یہ بات بھی مترشح ہو گئی کہ یہ جو بد عقیدہ لوگوں نے بنایا ہے کہ اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ ان کو نظر آتا ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، جو ہماری عقل سے پرے ہے وہ اس کو جان لیتے ہیں، جو ہماری نگاہوں سے پرے ہے اولیاء اللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو ہماری زبان کے ذائقوں سے پرے ہے اولیاء اللہ اس کو چکھ لیتے ہیں، جو ہماری دسترس سے پرے ہے بڑے ہے اس کو اولیاء اللہ جان لیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا مریم صدیقہ سے بڑی ولیہ کون ہو سکتی ہے جس کی پاکیزگی کو میں اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا ہے اور جس کے بدل سے میں نے وہ نبی بھیجا ہے جس نبی نے آ کر اس کائنات میں میرے محبوب کے آنے کی بشارت دینی ہے عیسیٰ، ان کو ان کی ماں سے بڑا ولیہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اس ولیہ صادقہ کاملہ کے حجرے میں جبریل اللہ کے فرشتے آئے تو یہ ان کو بھی نہیں پہچان سکی اور گھبرا گئی، جن کو اپنے حجرے میں موجود آنے والے فرد کی شناخت نہیں ہو سکی وہ کہاں عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ لہذا ولی اور ولیہ عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب کون ہے؟ یہ ضمن بات بھی سمجھا دی اللہ اللہ۔ جب وہ پریشان ہوئی تو حضرت مریم صدیقہ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے انتظام کیا تو فرشتہ بولا جبریل بولے کہنے لگے قال انما انا رسول ربک سبحان اللہ رحمت کی بات بتاتے بتاتے یہاں پہنچ گیا ہے، یہاں لفظ ہے رحمت کا جی اللہ کتنی قیمتی دولت ہے اللہ کی جناب سے ہے۔ اور انما انا رسول ربک مجھے یوں لگتا ہے کہ اس جملے میں حضرت بی بی مریم کو تسلی دے دی کہ کہنے والا کہتا ہے وہ رب العالمین تو ہے لیکن آج اس نے مجھے تیرا رب بنا کے بھیجا سبحان اللہ اور انما انا رسول ربک اے اللہ کی بلیا ہرگز نہ گھبرائیے میرا کوئی اور طرف نہیں، انما سوائے اس کے نہیں انا میں رسول رب کی تیرے رب کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں آئے کہنے لگے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا سبحان اللہ میں آپ
آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینے کا، بیٹا ہبہ کرنے کا، پاکیزہ بیٹا، زکی بیٹا، زکیہ، اسی رکوع سے پہلے اللہ 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 اللہ، حضرت زکریا کی دعا بھی ہے، وہ بھی اپنے رب سے مانگتے ہیں اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، مرضیہ، یہاں لفظ ہوتا ہے زکیہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، انما انا رسول ربی لأہب لکی غلاما زکیہ، میں تیرے رب کو نمائندہ بن کے آیا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، جاؤ جا کے میری بندی کو کہو تیرے رب نے تجھے پاک بیٹا ہبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کہنے لگی انا یکون لی، میرے لیے کیسے بیٹا، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، انا یکون لی ولد، کہنے لگی میرے لیے کیسے بیٹا، انا یکون لی ولد، میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا، جو بظاہر بیٹے کے اسباب ہیں وہ تو موجود ہی کوئی نہیں، نہ تو میں نے باضابطہ کوئی شادی کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی اللہ کی بغاوت کر کے کسی مرد کے ساتھ کوئی خفیہ تعلقات بنائے، دونوں باتیں کوئی نہیں، کوئی باضابطہ نکاح بھی کوئی نہیں اور خفیہ کوئی خرابی بھی موجود کوئی نہیں، دونوں باتیں جو بظاہر اسباب ہیں وہ دونوں موجود نہیں ہے، تو کیسے کہتے ہو کہ مجھے بیٹا مل جائے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، تو رب نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا اور کہنے والا کہنے لگا ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، بظاہر نکاح بھی نہیں ہوا، تو ٹھیک کہتی ہے، تیرے دامن عفت میں بھی کوئی داغ نہیں لگا، تو پاک بال ہے، تو پاکیزہ عورت ہے، ولی عورت ہے، عفیفہ عورت ہے، طیبہ نفس ہے، یہ تیرے دامن میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن آج معمول کے بعد آج معمول کا رویہ نہیں ہے، اس نے مجھے تیرا رب بنا کے بھیجا ہے، آج معمول سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہے، جب معمول سے ہٹ کے باتیں ہو تو وہ مانگتوں کی جھولی میں اپنی رحمتیں ڈالا کرتا ہے، روٹیاں دینا وہ معمول سے دیتا ہے، روٹیاں کھلانا وہ معمول ربوبیت سے دیتا ہے، مکان دینا وہ معمول سے دیتا ہے، سب کو مل رہے باقیوں کو آپ لوگوں کے گھروں کو روٹیاں سب کو مل رہی، یہ تو اس کی معمول ہے ربوبیت کا، یہ تو روٹین ورک ہے، یہ کیا ہے، یہ تو دانے دینا یہ اس کا معمول ہے، روٹیاں دینا یہ اس کا معمول ہے، یہ اولاد دینا اس کا معمول ہے، یہ مکان دینا وہ اپنا معمول پورا کرتا ہے، یہ رہائش دینا معمول پورا کرتا ہے، بیٹیاں دینا معمول پورا کرتا ہے، حسن دینا معمول پورا کرتا ہے، اچھی چال دینا معمول پورا کرتا ہے، کاروبار دینا یہ معمول کی باتیں ہے، دنیا اس کی جس کو دے یہ معمول کی عطائیں ہوتی ہے، جب اپنی عطا میں غیر معمولی رویہ اپناتا ہے تو پھر ذرا ہٹ کے بات کرتا ہے، پھر صرف دنیا نہیں دیتا، دنیا کی ہر شے کو اپنی رحمت بنا کے دیتا ہے، بولیے کیا دیتا ہے، ہاں جب دنیا کی ہر چیز کو اپنی رحمت بنا کے دے تو پھر اپنی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا، وہ دولت جو اپنی رحمت بنا کے دے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، وہ مکان جو اپنی رحمت بنا کے دے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، وہ اولاد جو اپنی رحمت
بنا کے دے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، وہ عزت ہے جو اپنی رحمت بنا کے دے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، وہ دولت جو اپنی رحمت بنا کے دے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی، وہ دنیا جو اللہ اپنی رحمت بنا کے دے اور اپنی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ اللہ اللہ کہنے والی کہتی ہے انا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، قال کذالک، کہنے والا جبریل کہتا ہے آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ نے کوئی اعلانیہ نکاح بھی نہیں کیا، آپ نے کوئی خفیہ بغاوت بھی نہیں کی، قال کذالک، بات تو اسی طرح ہے، لیکن قال ربک، تیرے رب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے، مریم کو یہ بظاہر عجیب لگے گا لیکن ان کو کہیے گا مریم آپ ہے، رب ہے، آپ کا معاملہ ہو رہا ہے، انسانیت کی فکر و عقل جہاں جا کے بے بس ہو جاتی ہے، کہاں سے رب کی رحمت ہوگا، ابتدائیہ ہوتا ہے، جاتے ان کو کہیے گا آپ کی پاکیزگی سچ ہے پر حق ہے، لیکن قال ربک ہوا للہ، تیرے رب نے کہا بن باپ کے اولاد تیری جھولی میں ڈالنا میرے لیے صرف ممکن نہیں، بغیر باپ کی اولاد دینا اولاد کے ساتھ باپ دینے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ قرآن میں کیا کہا، ربکی ہوا علیہ حین، یوں بیٹا دینا تو بیٹا دینے سے زیادہ آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ اسباب کے تحت اولاد دینا وہ بھی میری کاریگری ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ سبب کوئی نہیں تو اولاد کیسے ملے گی، تو وہ اپنی عقل کی اصلاح کرے، وہ انسان ہے، میں انسانوں کا رب اور کائنات کا مالک ہوں، جہاں اسباب ختم ہو وہاں انسان بے بس ہوتے ہیں، جہاں اسباب کا خاتمہ ہو وہاں سے رب کا بس ابتدا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیسے ہے یا اللہ تو کہتا ہے میری توحید کے لیے برادری سے لڑ جاؤ، میں تنہا رہ جاؤں گا، میں کیسے سروائیو کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے سارے لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، میں اکیلا بچ کے کس طرح نکل جاؤں، میں تو اکیلا رہ جاؤں گا؟ اللہ کہتے ہیں تو کوئی نہیں اکیلا رہتا، یا اللہ سب لوگ اپنی غمیوں پہ رسمیں پوری کرتے ہیں، میں اگر نہیں کروں گا تو برادری مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، میں اکیلا رہ جاؤں گا، یہ کیسے ہوگا، میں کیسے سوسائٹی میں سروائیو کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے، کل مریم نے کہا تھا کیسے ہوگا، تو میں نے کہا رحمتاً منا، میری رحمت سے ہوگا، ہم تمہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں تم ہر حال میں صابر بن جاؤ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تمہیں میں اللہ اپنی رحمت دے دوں گا اور تمہیں رحمت دے دوں، ان کے تمام تعجبات کا میں اللہ خاتمہ کر کے ہر سوال کا جواب میں اپنی رحمت کو بنا